اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار موقر و معزز علماء ذوی الاحترام نقیب اعظم ہندوستان، شاعر ہندوستان، صدر بزم، سرپرست بزم، سامعین محترم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل اهل بيتي كسفينة نوح۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے آقا و داتا جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہے، مظلموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشاں کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تقدس سے سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کے غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اورنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، آب حیات کا چشمہ جس کے لال و نوش خند کا پیمانہ ہے، کوثر و سلسبیل جس کے شعبائے چشم رحمت کے دو جام ہے، شہادتوں کا رشتہ جس کی ذات سے منسلک ہے۔ آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہدائے کرب و بلا، فیضان شہدائے کرب و بلا، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم عالم، فیضان سرکار مفتی اعظم عالم، قاضی شہر بنارس، قاضی شہر بنارس، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند، خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیے، اور ادھر جو جگہ خالی ہے اس کو آپ حضرات پر کر لیجئے تو بہتر رہے گا۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشاں کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تقدس سے سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کے غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اورنگ شہنشاہی جس کے غلامی کا ادنا اعجاز ہے،
آب حیات کا چشمہ جس کے لال و نوش خند کا پیمانہ ہے، کوثر و سلسبیل جس کے شہبائے چشم رحمت کے دو جام ہے، شہادتوں کا رشتہ جس کی ذات سے منسلک ہے، دونوں جہاں کی آبرو جس کے مہر نبوت سے متعلق ہے، ملائے اعلیٰ کی مقدس محفل میں جس کا ذکر ہے، شمس بازگاں جس کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، فرش و عرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی کی نگاہ میں جس کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، انبیاء سابقین جس کے نغمہ سرا ہیں، سدرا کے مکین جبریل امی جس کے ہم نشی ہیں۔ آئیے اسی آقا کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرام وابن الکرام والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بہترین اسٹیج ہے، بہترین علماء کی جماعتیں ہیں اور بہترین سامعین ہیں، پڑھی لکھی سامعین، پڑھے لکھے سامعین، اور خوشگوار ماحول میں کچھ سننے اور سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل مختصر کر کے کربلا کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، آپ نے سر شام سے اب تک نعت و منقبت کے بہترین ہیرے جواہر کو سماعت کی ہیں اور نقیب بزم بہترین کھنکھناتے ہوئے آواز و انداز سے آپ حضرات کے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ میں بھی ترنم میں تو نہیں، تکلم میں دو چار منقبت امام حسین کے دو چار بند آپ کے گوش گزار کر دوں، چونکہ یہ بالکل تر و تازہ منقبت ہے اور میں نعت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ ترنم میں نہیں، تکلم میں اپنا لکھا ہوا پڑھتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے۔ آپ حضرات امام حسین کے مجمع میں اس طرح بیٹھیں گے تو یہ شوبھا نہیں دیتا ہے۔ آپ حضرات بیداری لائیں اور شعر کا پرزور استقبال کریں۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی، حسینی مجمع ہے، اب آپ حضرات کا خون گرم نہیں ہوگا تو کب گرم ہوگا؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں اگر حسینیوں کا خون ابلے نہیں تو کب ابلے گا؟ آپ حضرات اپنے خون میں تازگی لائیے اور اسی تازگی کے ساتھ یہ شعر کا استقبال کریں۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے۔ عشق و وفا کے نور کا دھارا حسین ہے۔ عشق و وفا کے نور کا دھارا حسین ہے۔ اور بیعت نہ کی یزید کی سر کو کٹا دیا۔ بیعت نہ کی یزید کی سر کو کٹا دیا۔ پیارے نبی کا ایسا نواسا، پیارے نبی کا ایسا نواسا حسین ہے۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے۔ عشق و وفا کے نور کا دھارا حسین ہے۔ اور اس کلام کا سب سے قیمتی شعر آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس شعر میں نہیں بولیں گے تو یہی اختتام ہو جائے گا اشعار کا۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے۔ دنیا سے ختم ہو گیا اور منہ کے بل گرا۔
دنیا سے ختم ہو گیا اور منہ کے بل گرا، ایسا یزیدیت کو پچھاڑا حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت فیضان حضور تاج الشریعہ۔ دنیا سے ختم ہو گیا اور منہ کے بل گرا، ایسا یزیدیت کو پچھاڑا حسین ہے، ایسا یزیدیت کو پچھاڑا حسین ہے۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ذمہ دار علماء تشریف رکھتے ہیں، اس کا صاف سیدھا ترجمہ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں جو شہید کیے جائے، قتل کیے جائے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اے لوگو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرات گرامی آقا کی حدیث ہے مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، جو اس کے قریب گیا وہ بچ گیا، جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی اختیار کی، سلامت رہے، اور جو اس سے دور ہوا، اس سے کنارہ اختیار کیا، وہ کوئی غرق ہو گیا، کوئی ہلاک ہو گیا، کوئی تباہ ہو گیا، کوئی برباد ہو گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں اور بے شمار رحمتیں ہیں۔ حضرات گرامی آئیے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں سیرت کے حوالے سے بتا دوں۔ آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو مکہ والوں کے حالات بہت بیکار تھے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل مکہ کے حالات کیسے تھے، مکہ کے لوگ کیا کر رہے تھے اور مکہ والے کیا سوچ رہے تھے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ غفلت کی نیند اور غفلت کے چادر کو تان کر سو جاتے ہیں، جہاں بھی دنیا کے افراد غفلت کے طرف رخ کر لیتے ہیں، تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، بربادی کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک محسن کو بھیجتا ہے، ایک رہبر کو بھیجتا ہے، ایک رہنما کو بھیجتا ہے، تاکہ وہ آ کر کے اس کی رہبری کرے، اس کی رہنمائی کرے، اس کو صحیح راستے کی طرف لے جائے، اس کو سچا راستہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کرے۔ آپ کو معلوم ہوگا مکہ کے سرزمین پہ جب لوگوں نے دریا کی روانیوں کے جوش کو اور طغیانیوں کو دیکھا ہے، یہ دیکھا کہ دریا کی طغیانیوں میں تو موجیں اتنی تیز ہیں کہ جو بھی موج کے قریب جاتا ہے اسے اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے۔ حضرات گرامی مکہ والے دریا کی روانیوں کی پوجا کی ہے۔ مکہ والوں نے دیکھا ہے کہ آگ کے اندر اتنی تپش ہے کہ آگ کے طرف، آگ کے پاس جو بھی جائے اسے جلا کر ہلاک کر دیتی ہے، خاک کر دیتی ہے۔ تو لوگوں نے، مکہ والوں نے آگ کی بھی پوجا کی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ پانی میں اللہ نے اتنی قوت دی ہے، اتنی ٹھنڈک دی ہے کہ اگر پانی کو آگ پہ ڈال دیا جائے تو آگ بھی سرد پڑ جاتی ہے۔ تو لوگوں نے پانی کو بھی سجدہ کیا ہے۔ یہ وہی مکہ والے ہیں جب دیکھا کہ پہاڑ میں، پتھر میں ایک قسم کی سکت ہے، ایک قسم کی مضبوطی ہے، اگر اسے کسی شیشے سے لگایا جائے، کسی شیشے پہ مار دیا جائے تو شیشے کو چکنا چور کر دیتا ہے، شیشے کو پھوڑ دیتا ہے۔ تو مکہ والوں نے پتھر کی بھی پوجا کی ہے۔
حضرات گرامی المختصر میں آپ کو بتا دوں، اسی وقت میں اور اسی مقصد کو دور کرنے کے لیے اور اسی وقت میں اسی مصلحت کے پیش نظر ان تمام خرافات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا فیصلہ لیا تھا جس فیصلے پر تمام فرشتوں کو بھی ناز ہے، جس فیصلے پر تمام نبیوں کو بھی ناز ہے۔ اللہ نے ایک ایسا فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقصد کے اسی مصلحت کے پیش نظر اپنے نبی کو مکہ کے وادیوں میں، مکہ کے صحراؤں میں، مکہ کے شہروں میں پیدا کیا اور دنیا والوں کو یہ چیلنج کر دیا کہ اے دنیا والوں سنو، اب تک تو تم پہاڑ کی بھی پوجا کی ہے، تم نے تو آگوں کی بھی پوجا کی ہے، پانی کی بھی پرستشیں کی ہے، پتھروں کو بھی پوجا ہے، دریا کی ربانیوں کے سامنے بھی سر کو ٹیک دیا ہے، لیکن اے لوگوں سن لو، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تمہارے درمیان ایک محسن بھیج رہا ہوں، ایک رہبر بھیج رہا ہوں، ایک رہنما بھیج رہا ہوں۔ اب دریا کی ربانیوں کو، اب دریا کی طغیانیوں کو پوجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگ کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی کے سامنے اپنے پیشانیوں کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے مکہ والوں سن لو، تمہارے درمیان ایک ایسا نبی کو بھیج رہا ہوں جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، امام الانبیاء ہے، وہ تمہارے درمیان جائے گا، حق کی تعلیم کو عام کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر تم لوگوں کو گامزن کرے گا۔ اے لوگوں سن لو، نبی کی باتوں کو ماننا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا، اس لیے کہ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں سرخروئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے سرزمین پہ پیدا کیا ایسے وقت میں جب آقا مکہ کے سرزمین پہ تشریف لائے، مکہ والوں سے کہا اے لوگو میں تمہارے درمیان رہبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، رہنما بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تمہارا محسن بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اے لوگو سنو، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ دوسرے کو موت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے شان میں اور اس کے تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک نہیں۔ مکہ والوں نے جب یہ تحفہ، یہ پیغام سنا تو مکہ والوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی بلکہ عداوتیں اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو ڈھانا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی سیرت رسول کا یہ مجمع نہیں، میں آپ کو میدان کرب و بلا میں لے جاؤں گا، تھوڑی سی آپ حضرات ادھر دل جمعی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے مکہ والے ہو گئے۔ المختصر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ مکہ والے، مکہ کے کفار آپ کے گھر کا، آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا، آپ کے مکان کا گھراؤ کر لیا تھا کہ جیسے ہی نبی نکلے، جیسے ہی رسول مکان سے نکلیں گے، نبی کو، رسول کو قتل کر کے، گرفتار کر کے اسلام کو یہی تاب دیا جائے گا۔ حضرات گرامی المختصر یوں سماعت کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تشریف فرما تھے، اس مکان کا گھراؤ کر لیا گیا ہے، محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ آقا کے ساتھ حضرت علی بھی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان سے نکلتے ہیں، اپنے مٹھی میں، اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی خاک لیتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ دم کرتے ہیں، کفار قریش کے مجمع پہ پھینک دیتے ہیں، سب کے سب اندھے ہو جاتے ہیں۔ بالکل 60 کاٹ میں آپ حضرات سماعت کریں، آقا وہاں سے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ کفار مکہ کو کچھ پتا نہیں کہ آقا مکان کے اندر ہیں یا مکان سے نکل چکے ہیں۔
حضرات گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے امین بھی مانتے تھے، آپ کو امانت دار مانتے تھے، اپنی امانتیں اپنی دولتیں آقا کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ امیر ہیں، آپ صادق ہیں، آپ میرے اس امانت کو رکھیں اور جب ہم چاہیں آپ اس کو لوٹا دینا۔ آقا کے پاس اس وقت بھی کچھ لوگوں کی امانتیں موجود تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان امانت کو حضرت علی کے سپرد کر دیا اور ارشاد فرمایا اے علی یہ امانت کو لے لو اور صبح کے وقت مکہ والوں کے پاس مکہ والوں کی جو امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کے وہاں سے نکل گئے۔ حضرات گرامی، اب آپ سماعت کریں، حضرت علی کو آقا پر کتنا اعتماد تھا، آقا سے کتنی محبت تھی، آقا پہ کتنا بھروسہ تھا۔ حضرت علی کی محبت دیکھیں، آقا مکان سے نکل چکے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کفار کا مجمع ہے، آقا آرام سے نکل گئے، کفار مکہ کو کچھ پتا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھونڈنے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کفار مکہ رات بھر وہاں کھڑے رہ گئے، اور جب صبح کے وقت مؤذن نے اذان دی ہے، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوئی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، حضرات گرامی کفار مکہ اندر داخل ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس مکان میں تشریف فرما ہے۔ ایک کمرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک شخص آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اپنے بدن پہ چادر ڈالے ہوا ہے۔ کفار مکہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہی محمد ہے، یہی رسول ہے، اسی کو قتل کیا جائے، اسی کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے قتل کر کے اسلام کو یہیں پہ داب دیا جائے، اسلام کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی آرام کر رہے تھے۔ کفار مکہ نے جیسے ہی چادر کو ہٹایا ہے، دیکھا ہے کہ حضرت علی آرام کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے علی یہ تو بتاؤ تیرا نبی کدھر چھپ گیا ہے، تیرا نبی کس کمرے میں رکا ہوا ہے، اے علی یہ تو بتاؤ تیرا نبی ہمارے ڈر سے کہاں رک گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو کیا تجھے معلوم نہیں ہے رات کی تاریکی میں جب مکہ کے کفاروں نے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، آقا کے گھر کا گھراؤ کیا تھا، اے لوگو سنو اسی اسنا میں، اسی درمیان، اسی وقت میں آقا یہاں سے آرام سے نکل گئے تھے، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کفار مکہ نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر گئے ہیں۔ کفار مکہ ہاتھ ملنے لگے، ارشاد فرمائے اے علی یہ تو بتاؤ کہ آج کی رات جس مکان کا دشمن محاصرہ کر لیا ہو اس مکان میں تجھے نیند کیسے آ گئی؟ اے علی یہ تو بتا دے کہ آج کی رات جس وقت اس مکان کا دشمن گھیراؤ کر لیا ہو اس وقت اس بستر پہ تجھے اتنی سکون سے نیند کیسے آئی؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں قربان جاؤ۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو سنو، اب تک علی مرتضیٰ جتنی بھی راتیں گزاری ہیں، علی مرتضیٰ جتنے بھی اوقاتیں گزاری ہیں، اے لوگوں سن لو، علی نے جتنے بھی وقت کو گزارا ہے اس سے پہلے وہ سب کے سب اپنے وقت کو اور اپنے وقت کے تمام لمحات کو علی نے ایسے ہی گزار دیا تھا، لیکن آج کی رات علی مرتضیٰ نے آقا کے بستر پہ سو کر کے وہ سکون کی نیند لی ہے، وہ سکون محسوس کی ہے۔ دنیا والوں سن لو، آج کی رات علی آقا کے بستر پہ جس قدر آرام سے سویا ہے اس سے قبل علی کبھی نہیں سویا تھا۔ اے لوگوں سن لو، آج کی رات میری زندگی کی ضمانت نبی کے قبضے میں تھی، اس لیے سن لو علی کو آج کی رات نہ تو موت کا ڈر تھا اور نہ کوئی کسی خوف کا اور نہ کسی طاقت کا خطر تھا۔ اے
लोगों सुन लो, नबी के जिम्मे में नबी जिसे कह दे कि अली सो जा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अली को कुछ बिगाड़ दे, अली को कुछ बिगाड़ दे और अली के शान में कुछ गुस्ताखियां कर दे। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरी जिंदगी की जमानत नबी के कब्जे में थी, इसलिए मैं आज की रात सबसे बेहतरीन अंदाज में और सुकून की नींद में आज ही सोया हूं, इससे कबल मैंने कभी इस बिस्तर पे सोया ही नहीं था। हजरात गिरामी, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आका के बिस्तर पे सुकून से सो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी की जमानत नबी ले ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिल सकती। रात गिरामी, मैदान करबला में आपको ले चलूं, कूफा की सरजमी है, कोई न पानी पिलाने वाला है, न कोई दाना खिलाने वाला है, न कोई पूछने वाला है, न कोई मोहब्बत करने वाला है, सब के सब यजीद हैं, सब के सब दुश्मन हैं, दुश्मनाने अहले बैत हैं, दुश्मनाने रसूल हैं, सब के सब आका के खिलाफ हैं, आका के खानदान वालों के खिलाफ हैं। आपको बता दूं, ये वही कूफा की सरजमी है जहां के लोग अब तक तो मोहब्बत करने का दम भर रहे थे। ये वही कूफा की सरजमी है जहां के लोग अब तक तो अकीदत करने का दम भर रहे थे। यही वो कूफा की सरजमी है जहां के लोग अहले बैत से मोहब्बत करने का ऐलान कर रहे थे। लेकिन यही कूफा की सरजमी है और ये वही लोग हैं। या इलाही, कैसी हवा चल गई है, लोगों के दिलों में क्या हो गया है, लोगों के मिजाजों में क्या तब्दीली आ गई है। ए परवरदिगार, कूफा के वादियों में हवाएं कैसी चली है। ए परवरदिगार, तू ही बता दे, यही वो कूफा है, यही वो लोग हैं। अब तक तो मोहब्बत कर रहे थे, अब अदावत कैसे कर रहे। कूफा के सरजमी पे एक ऐसा शख्स है जो भूखा भी है, वो भिखारी भी है, वो ऐसा शख्स है जो भूख की वजह से बहुत परेशान भी है, प्यास की शिद्दत से तड़प भी रहा है। आपको बता दूं, हर भूखा भिखारी नहीं होता है और हर भिखारी भूखा नहीं होता है। लेकिन कूफा की सरजमी पे एक ऐसा शख्स है जो भूखा भी है, भिखारी भी है, जो प्यासा भी है, भिखारी भी है। वो शख्स कूफा के सरजमी का चक्कर लगाता है, भूख के शिद्दत से तड़प रहा है, घरों के दरवाजे पर दस्तक देता है, आवाज लगाता है, कोई खाना खिलाने वाला है क्या, कोई पानी पिलाने वाला है क्या। इस मकान के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो मुझे पानी पिला दे, इस मकान के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो मुझे खाना खिला दे। कूफा के सरजमी पे एक शख्स आवाज लगा रहा है, हर घर से नहीं नहीं की आवाज आ रही है। सब कह रहे हैं यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, यहाँ कोई कुछ खिलाने वाला नहीं है। हजरात गिरामी, वो भिखारी देखता है कि सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो बुजुर्ग एक सूखी रोटी हाथ में लेकर के एक हाथ में पानी का गिलास लिए हुए हैं और उस रोटी को उस गिलास के अंदर डुबोते हैं और डुबो डुबो कर चूस रहे हैं। भिखारी के दिल में इश्क मोजज़न होता है। भिखारी उस बुजुर्ग के करीब जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए बुजुर्ग, ये तो बता दो मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या, मुझे कुछ पीने को मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। बुजुर्ग जैसे ही ये जुमला सुनते हैं मुस्कुराने लगते हैं, तड़प जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए भिखारी, ये तो बता, क्या वाकई तू भूखा है, क्या वाकई तू प्यासा है, क्या वाकई तू परेशान है। वो भिखारी कहता है, हाँ हाँ, मैं भूखा भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ, मैं परेशान भी हूँ। हजरात गिरामी, वो बुजुर्ग कहते हैं, ए भिखारी, तू सुन ले, अगर तू भूखा भी है, प्यासा भी है, परेशान भी है, तो तुझे पानी भी मिलेगा, तुझे खाना भी मिलेगा, तुझे आराम करने को भी मिलेगा। जाओ सामने देखो, जो मकान दिख रहा है उस मकान के दरवाजे पे दस्तक दे दो, अंदर से आवाज आएगी कि कौन है, तो कह देना कि मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मुझे फला बुजुर्ग ने भेजा है। हजरात गिरामी, वो भिखारी सामने मकान पे जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती है, कौन। भिखारी कहता है, मैं भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ, तड़प रहा हूँ, परेशान हूँ, कोई मदद करने वाला नहीं है। कूफा के सरजमी
सरजमी पर कोई पूछने वाला नहीं है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, तुम्हारे इंतजार में तो हम वक्त को गुजार रहे थे, आ जाओ, तुम्हारे लिए फुल इजाजत है, अंदर दाखिल हो जाओ। भिखारी खुश होता है, अंदर दाखिल होता है। भिखारी के लिए बेहतरीन इंतजाम कर दिया जाता है, बेहतरीन खाना लगा दिया जाता है। भिखारी खाता है, कहते हैं और खाओ। भिखारी और खाता है, कहते हैं और खाओ। भिखारी और खाता है, कहते हैं और खाओ। भिखारी कहता है अब बस, अब खाने की हाजत नहीं है। इरशाद फरमाते हैं ऐ भिखारी और खाओ। भिखारी कहता है अब खाने की हाजत नहीं। ऐ लोगों सुन लो, ये किसका मकान है, खिलाने वाला कौन है? भिखारी परेशान हो जाता है, सोचने लगता है जिस सरजमी पे कोई पूछने वाला न हो, जिस सरजमी पे कोई कुछ कहने वाला न हो, कोई मदद करने वाला न हो, उसी सरजमी पे कौन ऐसा इंसान है जो इतने प्यार से खिला रहा है, इतने प्यार से पिला रहा है। भिखारी सोचो फिक्र में पड़ जाता है। भिखारी वहां से निकलते वक्त इरशाद फरमाता है ऐ शख्स, मुझे खिलाया तो है, मुझे पिलाया भी है, तुम्हारा एहसान मैं सुबह कयामत तक नहीं भूल सकता और नहीं चुका सकता। ऐ शख्स ये तो बता दे कि तू कौन है जो मेरे साथ इस तरह हुस्न सुलूक का मुजाहिरा किया है। भिखारी के बिस्यार इसरार पर इरशाद फरमाते हैं ऐ भिखारी तू पूछना ही चाहता है, ऐ भिखारी तू सुनना ही चाहता है कि मैं कौन हूँ, ऐ भिखारी तू पता ही लगाना चाहता है कि मैं कौन हूँ। तो सुन ले, खिलाने वाला जो तुझे खिला रहा है उसे इमाम हुसैन कहते हैं, और जो बुजुर्ग सामने से तुझे भेजा है उसे मौला अली कहते हैं। ऐ भिखारी सुन ले, ये वो दर है और ये वो घर है जहाँ से कोई भिखारी न कभी भूखा गया है न कोई प्यासा गया है। ये वो दरबार है जहाँ खुद भूखा रहते हैं लोग और दूसरे को खिलाया करते हैं और दुनिया वालों को हुसैनियत का पैगाम देते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, खुद तो भूखे रहना पड़े तो भूखे रह जाना, लेकिन भिखारियों को और भूखे को इस कदर शिकमशेर कर देना कि उसके दिल से अगर आह निकल जाए तो तुम्हारी किस्मत भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत। नारे तकबीर, तारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन साहब किबला। हजरात गिरामी, आप हजरात को मालूम होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात और दिन के औकात को सर्फ कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम पाक से बेशुमार मोहब्बत करते थे, अकीदत रखते थे, बल्कि हदीस पाक में आया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को चूमा भी करते थे, अपने नवासे को सूंघा भी करते थे। सवाल ये पैदा होता है, सवाल करने वाला सवाल करता है कि इंसान कोई सूंघने की चीज तो नहीं है, इंसान तो चूमा जा सकता है लेकिन सूंघा ये समझ में नहीं आता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम हुसैन, आका उसे चूम भी रहे हैं, आका उसे सूंघ भी रहे हैं। सवाल और माजरा समझ में नहीं आता है कि आका उसे चूम रहे हैं ये तो मालूम है, लेकिन सूंघ क्यों रहे हैं। सवाल करने वाला सवाल करता है ए परवरदिगार आलम के मुकद्दस बंदे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताएं कि आप अपने नवासे को चूम रहे हैं, ये मामला तो समझ में आ रहा है चूमने का, लेकिन अपने नवासे को क्यों सूंघ रहे हैं, क्या मामला है, माजरा क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, ये वो नबी का नवासा है, ये वो नबी का लाडला है, ये वो हुसैन है जिस हुसैन को मैं चूमता हूं इसलिए कि ये जन्नती नौजवानों का सरदार है, और इस हुसैन को सूंघता हूं इसलिए कि इसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। ऐ लोगों सुनो सुनो, ये हुसैन का दुनिया में कोई जवाब नहीं है, हुसैन का कोई मिसाल नहीं है, हुसैन की कोई मिसाल नहीं है। हजरात गिरामी, मदीना के सरजमी पे इमाम हुसैन जब मदीना से रुखसत होने लगे तो आका के मज़ार अनवर पे जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اے اللہ کے نبی، اے میرے نانا جان، یہ تیرا نواسا امام حسین، یہ وہی حسین ہے۔ اے میرے نانا، یہ وہی حسین ہے۔ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو یہ آپ کے پشت انور پر سوار ہو جایا کرتا تھا۔ اے میرے نانا جان، میں وہی حسین ہوں۔ جب آپ کے پشت پر سوار ہوتا تھا تو آپ سجدے کو طول کر دیا کرتے تھے۔ اے میرے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس حسین کو آپ مدینہ کے گلیوں میں کاندھے پر بیٹھا کے گھمایا کرتے تھے۔ اے میرے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس حسین کو آپ چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ اے میرے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس حسین سے آپ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اے میرے نانا جان، آج تیرا یہ نواسا، آج تیرا یہ لاڈلا، آج یہ تیرا دل کا ٹکڑا، آج یہ فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، علی کا لاڈلا آج تجھ سے رخصت چاہتا ہے، مدینہ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اے نبی، اس نواسے کو اجازت دے دے۔ اے میرے نانا جان، اس نواسے کو اجازت دے دے تاکہ یہ یہاں سے جا سکے، جہاں چاہے جائے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اے میرے نانا جان، تو آج اپنے اس نواسے کو اجازت دے دے۔ امام حسین آقا کے قبر انور کے پاس کھڑے ہیں، آقا کے قبر انور کی جالی کو پکڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے نانا جان، مجھے اجازت چاہیے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آج تک تو مدینہ کے وادیوں میں گھوما ہے، مدینہ کے صحراؤں کا چکر لگایا ہے، مدینہ کے لوگوں سے محبتیں کیا ہے۔ اے میرے نانا جان، آج تیرا یہ نواسا یہاں سے رخصت چاہتا ہے، آپ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اے میرے نانا جان، مجھے اجازت دے دے۔ آقا کا یہ نواسا یہ کہہ رہا تھا، کہتے کہتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں آقا کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، تو یہاں سے جانا ہی چاہتا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہی چاہتا ہے، تو سن لے، جہاں بھی جانا ہے تو جا اور یہاں سے رخصت ہو جا۔ جہاں بھی جانا تو نبی کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنا، نبی کے دین کے لیے اپنے جان و مال کی اگر بازی لگانی پڑے تو اے میرے نواسے، تو جان و مال کی بازی لگا دینا۔ اے میرے نواسے، تجھے اجازت ہے، تو یہاں سے جا، اور تو جہاں جا سکے اور جہاں رہ کر کے اللہ کی بندگی کرنا چاہے، اے میرے نواسے، تو وہاں جا کر کے بندگی کرے۔ امام حسین قبر انور پر تشریف فرما ہے، آنکھ لگ گئی ہے، خواب میں آقا تشریف فرما ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تجھے اجازت ہے، جہاں چاہے جا کر کے اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کی رہنمائی کرنا، نبی کے دین کو آگے بڑھانا، نبی کے دین کی سرخروئی کے لیے اپنے جان و مال کی بازی لگانی پڑے تو بازی لگا دینا۔ اے میرے نواسے، تجھے فل اجازت ہے، یہاں سے جا سکتے ہو۔ امام حسین وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، دوسری رات اپنے بھائی امام حسن اور اپنی والدہ کے قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، جنت الوقی میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا، اے میری پہلے بھائی کے قبر پر حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، والدہ کے قبر پر حاضر ہوتے ہیں، روتے ہیں، گرگراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے میری والدہ محترمہ، سن لے، یہ تیرا وہی لال ہے، یہ تیرا وہی بیٹا ہے، یہ تیرا وہی شہزادہ ہے۔ اے میری والدہ، سن لے، یہ تیرا وہی حسین ہے جس سے تو بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ اے میری والدہ، سن لے، یہ تیرا وہی بیٹا ہے تو بہترین جس سے عشق رکھا کرتی تھی۔ اے میری والدہ، آج تیرا یہ بیٹا، آج تیرا یہ شہزادہ، اے میری والدہ، تجھ سے اجازت چاہتا ہے، تجھ سے دور ہونا چاہتا ہے، مدینہ سے دور جانا چاہتا ہے۔ امام پاک ارشاد فرما رہے تھے کہ قبر انور سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز کا آنا تھا کہ آسمان کانپ جاتا ہے، زمین
जमीन थर आ जाती है, फरिश्ते दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम ये माजरा क्या है, परवरदिगार आलम ये मामला क्या है। अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरा लाडला, ऐ मेरा शहजादा, अगर तू मदीना से हिजरत करना चाहता है, अगर तू मुझसे दूर होना चाहता है तो तू यहाँ से चला जा, तुझे भरपूर इजाजत है। ऐ मेरा बेटा सुन ले, तेरी ये माँ, तेरी ये वालिदा तुझे दुनिया में इसलिए पैदा की थी कि जहाँ भी नबी के दीन की वक़ा के लिए तेरे खून की जरूरत पड़े तो वहाँ सर कटा देना, नबी के दीन की आबियारी कर देना। ऐ मेरे बेटे सुन ले, तुझे इजाजत है, मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया था कि जहाँ भी नबी के दीन पे कोई आ जाए, नबी के दीन को कोई दबाना चाहे, इस्लाम के पौधे को कोई काटना चाहे तो ऐ मेरे बेटे वहां जाकर के इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की सरफरोशी के लिए, इस्लाम के बका के लिए अपने सर को कटा देना, अपने खानदान को कटा देना, लेकिन दीन हनीफ इस्लाम के आगे बढ़ा देना, इस्लाम के पौधे को हरा कर देना। ऐ मेरे बेटे तुझे इजाजत है, तू यहाँ से जा सकता है। जैसे ही अंदर से आवाज आती है, इमाम पाक मुस्कुराने लगते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरी वालिदा भी क्या वालिदा है, ये कोई आम औरत नहीं थी, वो औरत थी जिसके मज़ार अनवर पे कोई इंसान गया है, वो इंसान जन्नती नौजवानों का सरदार है, और वो औरत है जो जन्नती औरतों की सरदार है। इमाम पाक की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा इजाजत दे देती है, इमाम पाक वहां से रुखसत होते हैं और मक्का शरीफ की तरफ हिजरत कर जाते हैं। मक्का वालों को मालूम पड़ गया था कि नबी का नवासा आने वाला है, नबी का लाडला आने वाला है। मक्का वाले आपके इस्तकबाल के लिए, आपकी मोहब्बत में मक्का से दूर निकल जाते हैं। हर रोज का यही मामला था कि मक्का छोड़कर दूर निकल जाते हैं और नबी के नवासे का इस्तकबाल करने के लिए रुके रहते हैं। एक रोज मक्का वाले इंतजार करके वापस हो जाते हैं, नबी का नवासा तशरीफ ले जाता है। देखने वाला देखता है कोई ऐसा शख्स आ रहा है, कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके चेहरे अनवर से इस कदर नूर फूट रहा है, इस कदर रोशनी निकल रही है, जिससे पूरी समा और जिससे पूरा पूरी साथ और जिससे पूरा वो औकात जो वक्त में वहां से निकल रहा था, वहां से आ रहा था, वो मुनव्वर हो गया है, रोशन हो गया है। हजरात गिरामी, मक्का में एक शोर बर्पा हो जाता है कि नबी का नवासा आ गया है, अली का लाडला आ गया है, फातिमा के जिगर का टुकड़ा आ गया है। आका मक्का में तशरीफ फरमा है, आका का नवासा इमाम हुसैन मक्का में तशरीफ फरमा है। इधर कूफा वालों को ये मालूम पड़ गया था कि नबी का नवासा को मक्का तशरीफ फरमा हो चुके हैं, मक्का आ चुके हैं। कूफा वालों ने खुतूत लिखना शुरू कर दिया, कासिद रवाना करना शुरू कर दिया। बेशुमार खुतूत आए, बेशुमार कासिद आए। हजरात गिरामी, नबी का नवासा खत पढ़ के, खत को देख करके कासिद से मिल कर ये फैसला कर लिया कि यकीनन कूफा जाना होगा। एक खत लिखा, उस खत में ये लिखा कि, और वो खत लिख करके अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को दे देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे चचाजाद भाई, आप कूफा रवाना हो जाए, ये खत लेकर के जाए। अगर कूफा वाले आपसे इश्क मोहब्बत करेंगे, आपसे अकीदत करेंगे, तो ऐ मेरे भाई आप वहां से खत लिखें, हम यहाँ से कूफा रवाना हो जाएंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां से रवाना हो जाते हैं, कूफा पहुंचते हैं। कूफा वाले आपका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। हजरत गिरामी, ये वो कूफा है जहाँ के लोग गद्दार अहले बैत है, दिखावे के लिए मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा के सरजमी पे जैसे ही पहुंचते हैं, कूफा वाले अकीदत और मोहब्बत का इस कदर मुजाहिरा करते हैं, इस कदर मुजाहिरा करते हैं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील धोखा खा जाते हैं। वहां से एक खत लिखते हैं इमाम पाक के बारगाह में, वो खत में लिखते हैं, ऐ इमाम पाक,
آپ جتنا جلد ہو سکے کوفہ روانہ ہو جائے. کوفہ کا ماحول سازگار ہے, کوفہ کے لوگ اچھے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت کے عاشق ہیں. اے اہل بیت کے جانشار اور اے نبی کے نواسے امام حسین, آپ جتنی جلد ہو سکے کوفہ روانہ ہو جائے. اب کیا ہوا, کوفہ کے سرزمین پہ جب نواسہ رسول حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں تو کوفہ والے آپ سے محبت کرتے ہیں, اور جیسے ہی خط کو بھیج دیتے ہیں قاصد روانہ ہو جاتا ہے. حضرات گرامی یہی کوفہ والے اب عداوت کرنے لگتے ہیں, اب بغض کے پہاڑ کو ڈھانے لگتے ہیں, آپ سے بغض رکھنے لگتے ہیں اور آپ سے عداوت کا اعلان کر دیتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو ستانے لگتے ہیں, در بدر کرنے لگتے ہیں, آپ سے جنگ شروع کر دیتے ہیں, آپ سے لڑنے لگتے ہیں. تو چھوٹا چھوٹا بچہ, ننھا سا بچہ, مسلم بن عقیل کا لڑکا جس کا نام محمد اور ابراہیم ہے, دونوں بچے آپ کے ساتھ کوفہ گئے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل دونوں بچے کو قاضی کے پاس رکھ دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے قاضی تو یہ بچوں کو اپنی امانت میں رکھ دینا اور جب مجھے ضرورت پڑے میں اسے لے جاؤں گا. مسلم بن عقیل کا دونوں بچہ, مسلم بن عقیل کا دونوں شہزادہ محمد اور ابراہیم قاضی کے سپرد ہے, قاضی کے قبضے میں ہے. حضرات گرامی دونوں بچے وہاں قبضے میں ہے, قاضی کے سپرد میں ہے, قاضی کے پناہ میں ہے. مسلم بن عقیل کو کفار قریش, مسلم بن عقیل کو یزیدی لشکر, مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا کر کے دربدر کر دیا ہے. آپ کے خلاف سازشیں رچنا شروع ہو گئی, آپ کے خلاف جنگیں شروع ہو گئی ہے, آپ کو ستانے لگے, آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرنے لگے, آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا ہے, آپ کو دربدر کر دیا ہے. مسلم بن عقیل کو یہاں تک کہ یہ کفار اور یہ یزیدی ابن زیاد کے ٹکڑے پہ بکا ہوا, یہ ابن زیاد اور یزید کے سکوں پہ بکا ہوا شخص حضرت مسلم بن عقیل سے لڑتے لڑتے آپ کو شہید کر دیتا ہے. آپ کا دونوں چھوٹا بچہ, جو دونوں چھوٹا بچہ قاضی کے پاس تھا, یہ ابن زیاد کا اعلان ہوتا ہے کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے دونوں بچے کو پناہ دے گا, اگر اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یقیناً اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی, اسے سخت عذاب دیا جائے گا. جب قاضی کے پاس یہ اعلان پہنچتا ہے قاضی یہ سوچنے لگتا ہے اگر مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے بارے میں ابن زیاد کو پتہ چلے گا تو یقیناً ہمیں دربدر کر دے گا. وہ قاضی دونوں بچے کو وہاں سے رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں جنگل کی طرف چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے بچے جا, اسی راستے پہ ایک قافلہ مدینہ شریف کے لیے, مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوا ہے, اے بچے جا اسی قافلے میں شریک ہو جانا. حضرات گرامی دونوں بچہ وہاں سے روتا ہوا, بلکتا ہوا, سسکتا ہوا, گرگراتا ہوا نکلتا ہے. رات کی تاریکی ہے, بچے چل رہے ہیں, قافلہ کا نام و نشان نہیں ہے, رات کی تاریکی ہے, بچے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں, کوئی قافلہ نہیں ملا. بچے بالکل پریشان ہو کر کے, بے ہوش ہو کر کے ایک پیڑ کے نیچے رک جاتے ہیں, ایک پیڑ کے نیچے سو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. پیڑ کے بازو میں ایک کنواں ہے, اس کنویں پر ایک بوڑھی عورت جو اہل بیت کی عاشقہ تھی, اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی, صبح کے وقت جب وہ کنویں سے پانی نکالنے آتی ہے اور کنویں میں جیسے ہی ڈول ڈالتی ہے, حضرات گرامی تاریخ گواہ ہے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے, مورخوں نے لکھا ہے, جیسے ہی بوڑھی عورت نے کنویں میں ڈول کو ڈالا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ کنویں کے اندر دو بچے کی تصویر اگ رہی ہے, دو بچے کی تصویر چھپ رہی ہے. بوڑھی عورت پریشان ہو جاتی ہے, سوچنے لگتی ہے اور فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. دائیں دیکھتی ہے, بائیں دیکھتی ہے, آگے پیچھے دیکھ کر کے اس کنویں کے ارد گرد کا چکر لگاتی ہے اور ڈھونڈنے لگتی ہے کہ بھلا یہ بچہ کون ہے, کہاں ہے. بڑھیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پیڑ کے قریب پہنچتی ہے, پیڑ کے نیچے پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پیڑ کے نیچے جو چھوٹا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, پریشان ہے, پریشانی کے عالم میں بالکل تھک چکا ہے, تھک کے پیڑ کے نیچے رک گیا ہے, پیڑ کے نیچے سو رہا ہے. بڑھیا جاتی ہے, چہرے کی روشنی کو دیکھ کر کے, چہرے کے نور کو دیکھ کر کے وہ بوڑھی عورت سمجھ جاتی ہے یہ نبی
کا نواسا ہی ہو سکتا ہے، علی کا لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت دونوں بچے کو گلے سے چمٹا لیتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے، ارشاد فرماتی ہے اے میرے بیٹے یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے، یہ تو کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کہاں سے آنا ہوا ہے۔ دونوں بچے گھبرائے ہوئے ہیں، دونوں بچے رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پریشان ہے۔ بوڑھی عورت کو کہتی ہے کہتے ہیں اے بوڑھی عورت اگر تو مجھ سے پوچھتی ہے تو سن لے، میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا لاڈلا ہوں، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، مسلم بن عقیل کا شہزادہ ہوں۔ ابن زیاد کا اعلان ہے کہ جو کوئی بھی دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا ہم اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ اس لیے قاضی نے مجھے رات کی تاریکی میں اس میدان میں اس سنسان جنگل میں مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اے بوڑھی عورت اگر تو اہل بیت سے محبت کرتی ہے، اہل بیت سے عشق رکھتی ہے، اے بوڑھی عورت اگر تو اہل بیت کو چاہنے والی ہے تو یقیناً تو مجھ سے محبت کرے گی، تو مجھ سے عشق کرے گی، تو مجھ سے بے پناہ محبت کرے گی۔ وہ بوڑھی عورت کے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، بوڑھی عورت رونے لگتی ہے، گرگرانے لگتی ہے، کہتی ہے ان نفوس قدسیہ کو، یہ پاک ذات کو اور پاک مقدس اور نبی کے نواسے کو اس جنگل کے سرزمین، اس جنگل میں بے یار مددگار اور بے یار مددگار اس جنگل میں کوئی اس کو پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو ستایا جا رہا ہے، بھوکا بھی رکھا گیا، پیاسا بھی رکھا گیا، تڑپایا بھی گیا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ، یہ ننھا سا بچہ ان یزیدیوں کا کیا بگاڑ دیا ہے کہ اس طرح اسے تڑپایا جاتا ہے، اس طرح اسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی بوڑھی عورت دونوں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، پیشانی کو بوسا دیتی ہے، اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے، ایک کمرے میں رکھ دیتی ہے۔ ارشاد فرماتی ہے اے میرے بیٹے اس کمرے میں آرام سے سو جانا، یہ عاشق اہل بیت کا گھر ہے، یہ نبی کے چاہنے والی کا گھر ہے۔ اے بیٹے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کمرے میں تم محفوظ رہو گے۔ دونوں بچے سکون سے سو جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، جب دونوں بچے نیند کے عالم میں ہوتے ہیں، خواب میں آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے والد محترم کو، تیرے بابا جان کو ان یزیدیوں نے قتل کر دیا ہے، ان یزیدیوں نے گرفتار کر دیا ہے، ان یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے۔ اے میرے بیٹے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اے میرے بیٹے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یقیناً بہت جلد اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی جنت میں بلا لے گا، اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی تیرے والد سے ملا لے گا۔ جیسے ہی اتنا سننا ہوتا ہے دونوں بچے رونے لگتے ہیں، گرگرانے لگتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا ایک بیٹا بہت بڑا ظالم و جابر تھا، بہت بڑا کم وقت تھا، یزید کے سکوں پہ بکا ہوا تھا، ابن زیاد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا۔ اس بوڑھی عورت کا بیٹا جب دونوں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہے تو اس کمرے کے طرف جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کمرے کے اندر دو حسین و جمیل لڑکا، دو حسین و جمیل بچہ، دو حسین و جمیل ننھا سا بچہ تشریف فرما ہے، دونوں رو رہا ہے۔ یہ شخص سمجھ جاتا ہے یہ نبی کا نواسا ہی ہو سکتا ہے، یہ نبی کا نواسا ہی ہو سکتا ہے، مسلم بن عقیل کا لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ شخص یہ کہنے لگتا ہے یقیناً اب تو ہمارا کام بن گیا ہے۔ دروازے میں تالا لگا کر وہ سو جاتا ہے۔ جب صبح کے وقت وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے دونوں بچے رو رہے ہیں، گرگرا رہے ہیں۔ دروازہ کو کھولتا ہے، دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا کھینچتا ہوا مکان سے باہر لاتا ہے، اور لانے کے بعد بچوں کو ابن زیاد کی طرف لے جانے لگتا ہے۔ راستے میں اسے یہ خیال آتا ہے کہ ابن زیاد کا اعلان ہے کہ جو کوئی بھی دونوں بچے کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بے شمار انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ابن زیاد کا اعلان ہے کہ انہیں اتنا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے، جس کا کوئی بدل نہیں پیش کر سکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگتا ہے اگر ہم اسے زندہ گرفتار کر کے لے
چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی مجھ سے چھین لے اور میں انعام سے محروم ہو جاؤں۔ وہ شخص، وہ ظالم، وہ جابر دونوں بچے کو شہید کر دیتا ہے۔ شہید کرنے کے بعد بچے کے سر انور کو لے جا کر کے ابن زیاد کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ کا حکم تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے بیٹے کو گرفتار کر کے لائے گا انہیں انعام اکرام سے نوازا جائے گا، اس لیے اے میرے آقا دیکھ لے، ہم دونوں بچے کے سر کو قتل کر کے، سر کو کاٹ کر کے، سر کو قلم کر کے آپ کے قدموں میں ہم نے ڈال دیا ہے، اے میرے آقا اب ہمیں انعام اکرام سے نوازا جائے۔ حضرات گرامی ابن زیاد کا یہ حکم ہوتا ہے، اے ظالم، اے جابر تو نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہے، اے ظالم تو نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، یقیناً تجھے بخشا نہیں جائے گا۔ میرا یہ اعلان تھا کہ جو بھی نبی کے نواسے کو، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس لیے اے ظالم سن لے، تو نے زندہ گرفتار کر کے نہیں لایا ہے، تو نے تو سر قلم کر کے لایا ہے، اس لیے اے ظالم اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں تمہارے بھی سر کو قلم کیا جائے گا، تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ ابن زیاد کا یہ حکم ہوتا ہے، جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے گلے کو قتل کر اس شخص کے گلے کو کاٹ دیا جائے، گلے کو کاٹ کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے۔ حضرات گرامی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کے قاتل کو ابن زیاد سر محفل اور لوگوں کے سامنے اس کے بھی سر کو کٹوا کر اسے جہنم کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ ابن زیاد کے دل میں اہل بیت کا عشق تھا، اہل بیت سے وہ بھی محبت رکھتا تھا، ابن زیاد اہل بیت سے عقیدت رکھتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، لیکن وہ بالکل مایوس ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا کہ کہیں ہم اس سے عشق کرے تو ہمارے عہدے سے ہمیں نہ برخاست کر دیا جائے۔ حضرات گرامی ابن زیاد کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ ابن زیاد دونوں بچوں کو ابن زیاد کے سامنے شہید کر کے لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دونوں بچے کے قتل کرنے والے قاتل کو ابن زیاد بھی قتل کروا دیتا ہے۔ حضرات گرامی ابن زیاد چونکہ اس کے پاس بے شمار دولتیں اور بے شمار طاقتیں اور لشکریں موجود تھی، حسینی خیمے میں، حسینی لشکر میں، حسینی لوگوں میں ابھی زیادہ تعداد نہیں تھی، امام پاک ابھی راستے میں ہے۔ حضرات گرامی المختصر میں آپ سماعت کریں کہ امام حسین جیسے ہی کوفہ تشریف لاتے ہیں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو ڈھا دیا جاتا ہے، آپ پر ظلم و ستم کا انبار لگا دیا جاتا ہے۔ 10ویں محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے، رات کی تاریکی ہے، مکہ رات کی تاریکی ہے، میدان کرب و بلا میں لاشیں بچھی ہوئی ہیں، میدان کرب و بلا میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ 10ویں محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے، 10ویں محرم الحرام کی شب ہے، میدان کرب و بلا میں لاشیں بچھی ہوئی ہیں، کسی لاش کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی لاش کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، دفن دینے والا نہیں ہے۔ اسی میدان میں، میدان کرب و بلا میں لاش کو کوئی، لاش کے اوپر سے کوئی گرد کو جھاڑنے والا تک نہیں ہے، کوئی خون کو صاف کرنے والا نہیں ہے۔ میدان کرب و بلا میں ہر طرف لاشیں بچھی ہیں، ہر طرف شہداء کی لاشیں ہیں۔ حضرات گرامی رات کی تاریکی ہے، 11ویں شب ہے، اسی تاریکی میں، اسی رات میں، اسی میدان کرب و بلا میں ایک آواز آتی ہے، ایک آواز گونجنے لگتی ہے۔ وہ آواز گونجتے گونجتے پورے میدان کرب و بلا میں گونجنے لگتی ہے، اور گونجتے گونجتے وہ آواز حضرت زین العابدین اور حضرت زینب کے وما علینا الا البلاغ۔ کسی علماء کرام کی تقریر کو سننے کے بعد اگر آپ اپنے دلوں کے اندر گرمی محسوس کر رہے ہوں تو یہ یقین جان لیں کہ بولنے والی ذات کو اللہ نے با اثر بنایا ہے، با عمل بنایا ہے، زبان سے نہیں دل سے۔
اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار موقر و معزز علماء ذوی الاحترام نقیب اعظم ہندوستان شاعر ہندوستان صدر بزم سرپرست بزم سامعین محترم